قرآن والے جڑے مینو چھوڑ دے میں انہوں نے کدی عزت لگتی، جو مجھے چھوڑ دیتے ہیں وہ تو زمانے میں رسوا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو عزت قرآن میں رکھی ہے۔ اور میں کدی کدی پڑھ کے حیران ہو جانا کہ صحابہ دا رشتہ قرآن نال کتنا، کدی پڑھدا بیٹھا ہوں رب کعبہ دی قسم حیران ہو جاتا ہوں کہ صحابہ دا رشتہ قرآن نال کتنا۔ اگر مجھے کہے تو ایک منظر دکھاؤں آپ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صاحب، آپ فرمائیں میں مدینے دے جنگل اپنے اٹھ چرائندہ ہوں، نہیں سواد آیا منگل کیشہ جی ایک باری ہو رہا کھڑا پوچھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائیں میں مدینے دے جنگل اپنے اٹھ چرائندہ ہوں، آپ فرمائیں کدی جنگل میرے اٹھ دی رسی کھڑی جاوے آپ فرمائیں میں جنگل اٹھ دی رسی تلاش نہ مکردہ، میں واپس شہر مدینہ جاندہ ہوں، اپنے گھر جا کے وہ کتاب کھول کے بہ جاندہ ہوں جڑی محمد دے سینے تے اتری تے بڑھ بہ کے قرآن تو کچھ دام قرآن دس میرے اٹھ دی رسی کتھے، صحابہ دیاں اٹھ دیاں رسیاں کھڑی جا میرا وہ بھی قرآن دے بچو تلاش کر دے۔ یہ رشتہ تھا صحابہ کا قرآن سے۔ آج میری قوم کے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں، یہاں کوئی قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔ محب علامہ اقبال نو دیکھیا، یہ شاعر مشرق کلندر لاہوری علامہ اقبال نو میں دیکھیا، علامہ اقبال دے سامنے میز پئیوں میں، میز تے کتاباں پئیوں میں، کتاباں کھل رہیاں پئیوں میں، انہاں کتاباں دے وچ قرآن گیا۔ ایک دوست آ گیا، اس ویکھیا، اس آکھیا علامہ تین قرآن دا ادب نہیں آندا؟ علامہ نے پوچھا دوست دس کیا کرا؟ اس آکھیا قرآن ہے، انہوں چاہ کسے کپڑے چلے کسے اچھی جگہ تے رکھ، اے قرآن دا ادب ہے۔ علامہ بھی علامہ تھا۔ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی، علامہ اقبال نے کہا دوست یہ بتاؤ کبھی کوئی معذور اپنی بیساکھیاں دور رکھتا ہے؟ کبھی کوئی معذور اپنی بیساکھیاں دور رکھتا ہے؟ بیساکھیاں جائیں بڑی زبان اے نہیں لکڑ دیا بڑی، وہ جو معذور لے پھرتا ہے ان کو سکیا دے کٹھوڑی کا، یہ کٹھوڑی جو لیے پھرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا دوست یہ بتاؤ کبھی کوئی معذور اپنی بیساکھیاں دور رکھتا ہے؟ دوست آکھیا علامہ معذور دا گزارا تا بیساکھیاں تو بغیر نہیں ہوندہ۔ اقبال نے کہا جیسے معذور کا گزارا بیساکھیوں کے بغیر نہیں ہوتا، ایسے اقبال کا گزارا قرآن کے بغیر نہیں ہوتا۔ دعا نے قرآن جالے اچھ رکھ چھوڑا، قرآن جالے اچھ رکھن واسطے نہیں آیا، قرآن تا جنت درہ دسن واسطے۔ ہون گل کرو قرآن نہ رشتہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا یا زیادہ؟ قرآن سے رشتہ پیدا کیجئے، قرآن سے محبت پیدا کیجئے، قرآن برگی کتاب کوئی۔ ایک بہت ہی مشہور زمانہ شاعر گزرے ہے، لوگ اسے عدم کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے عدم دا ایک شعر یاد آیا بیٹھے، اگر میرے دوست میں نے اجازت دے تو میں عدم دا شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ مجھے عدم کا شعر یاد آ گیا۔ عدم مشہور ہے، عدم اس کا تخلص ہے۔ لوگ جو پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں انہوں نے عدم کا نام سنا ہوگا، عدم اس کا تخلص ہے، بہت بڑا شاعر گزرا ہے۔ عدم نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے، مجھے عدم کا وہ شعر یاد آ رہا ہے۔ عدم کہتا ہے کہ میں تو میں کش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم۔ عدم آتا ہے کہ میں تو میں کش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم۔ عدم ہے نا میں تو شرابی ہوں، اس واسطے اپنی بوتل اپنے ہاتھ سے چلائی بھائی۔ ہاں جو شرابی، شراب تو بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، میں شراب نہ پیواں تے مر جاواں، یہ میری زندگی ہے۔ شراب چھوڑ دوں تو موت آ جائے، یہ میری زندگی ہے۔ اس واسطے میں ہر ویلے اپنی بوتل اپنے نال رکھنا، میں جندا پرانا بننا، انہاں نوں تنگ نہیں کریندا میں میرے واسطے شراب لایا ہوں، مینوں پتہ ہے میری زندگی ہے، میں جندا مہمان بنا اپنی بوتل اپنے نال لے کے جاؤں۔ اچھا عدم نے کہا کہ میں تو میں کش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم۔ ارے تو مومن ہے، تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مجدن پاک سوالا کی نعرہ حیدری۔ عدم کہتا ہے کہ میں تو میں کش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم۔ ارے
تو مومن ہے, تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا, تیرے نالوں تو مڑ میں چنگا. تو شرابی ہو کے اپنی بوتل نہیں چھوڑیندا, تو مومن ہو کے قرآن چھوڑی بتا. پھر تجھ سے تو میں بہتر ہوں کہ شرابی ہو کر اپنی بوتل نہیں چھوڑتا اور تو مومن ہو کر قرآن چھوڑ دیتا. ارے جو قرآن چھوڑ دے وہ بھی مومن ہوتا ہے. یہ بات ہی میری سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ قرآن سے دور ہیں. لوگ چاہتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. میں نے نہیں سنا کہ لوگوں نے کبھی کہا ہو کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے, شیخ القرآن بنے, شیخ الحدیث بنے. یہ اصل نعمت ہے, یہ اصل خزانہ ہے جس کو قوم نے چھوڑ دیا ہے. اور ویسے بھی قوم کی گراوٹ اتنی ہے, ابتری اتنی ہے, لوگ اپنے بچے کو حافظ نہیں بنانا چاہتے, قرآن نہیں پڑھانا چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اگر ڈاکٹر بن گیا تو ₹1,00,000 تنخواہ ہے. کتنی؟ ڈاکٹر بن گیا تو ₹1,00,000 تنخواہ ہے, اور اگر حافظ قرآن بن گیا تو 4,000 تنخواہ. بلکہ وہ قبلہ شاہ صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہماری مسجد کا تو یہ شرف ہے کہ یہاں جو مؤذن رہا ہے اس نے بھی ساری زندگی بغیر وظیفے کے اذان دی ہے, اور جنہوں نے جماعت کرائی ہے انہوں نے بھی بغیر وظیفے کے جماعت کرائی. تو حافظ تو بیچاروں کا یہ حال ہے. ان کو سو ڈاکٹر نے تو ₹1,00,000 ملے تو حافظ کو 4,000 ملے, کون پڑھائے گا اپنے بچے کو قرآن؟ یہ قوم کی ابتری ہے. جو جان بچائے وہ لاکھ لے جائے, کہ جڑا ایمان بچائے. یہ تو قدر نہیں ہے نا, اس قوم کو قدر نہیں ہے. جان قیمتی یا ایمان قیمتی؟ نہیں بولے, ادھے نہیں بولے. بتائیے جان قیمتی یا ایمان قیمتی؟ تو جو جان بچائے وہ لاکھ لیتا ہے, اور جو ایمان بچائے دوری ہے قرآن سے. قرآن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کسے کہتے ہیں. قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے, قرآن بڑی بلندی والی کتاب ہے. ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی, ایک حرف پر 10 نیکیاں. 2 حرف پڑھو 20 نیکیاں. صرف الف لام میم پڑھ دے 30 نیکیاں مل جاتی. کتنی برکت ہے اس قرآن مجید میں. اے قرآن ہے کیا؟ اے قرآن اس نے 3 سپارے, اے دیا 7 منزلہ, 114 سورتہ قرآن دیا. رب کعبہ دی قسم, ایک کل قرآن صرف اور صرف ذکر مصطفیٰ ہے. قرآن کیا ہے؟ بلے سے تگلو سیا, پورا قرآن ذکر مصطفیٰ ہے. اگر مجھے اجازت دے تو اپنی گواہی میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا قول پیش کرنا چاہتا ہوں. ایمان تازہ کی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کو پوچھا گیا ام المؤمنین بتائیے ساڈے نبی دا اخلاق کیا ہے؟ ساڈے نبی دا اخلاق کیا ہے؟ ایک جملے جواب عطا فرمایا. آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. آپ نے فرمایا پورا قرآن میرے نبی دا اخلاق ہی تو ہے. قرآن دے 3 سپارے, قرآن دیا 7 منزلہ, قرآن دیا 114 سورتہ. اگر میرے نبی دا ذکر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور عجب لطف ہے, عجب لطف ہے قبلہ شاہ صاحب, عجب لطف ہے. اے قرآن دویا نبیان دا ذکر بھی کرتا ہے, ساڈے نبی دا ذکر بھی کرتا ہے. اور عجب لطف ہے کہ دویا نبیان دا ذکر ہوئے تا قرآن دا انداز ہو, ساڈے نبی دا ذکر آوے قرآن دا انداز ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, پانچن پاک سوالہ کے نعرہ حیدری. یہ ذرا قرآن کا انداز. قرآن دویا نبیان دا ذکر کرتا ہے تو قرآن کا انداز آؤ, اور ساڈے نبی دی واری آئی قرآن کا انداز آؤ. جدو دویا نبیان دا ذکر آیا, اللہ نے فرمایا ہر نبی قوم دا نبی, وسطی دا نبی, شہر دا نبی, وقت دا نبی. نہیں سن دے بیٹھے, میں نے اپنی انگلیوں پہ گن کے بتا رہا ہوں. اگلے نبیان دا ذکر آیا,
قرآن کا فیصلہ ہے ہر نبی قوم دا نبی وسطی دا نبی شہر دا نبی وقت دا نبی لیکن جو تو ساڑھے نبی دا ذکر آیا اللہ فرمایا محبوب تسی قوم دے نبی نہیں وسطی دے نبی نہیں شہر یا وقت دے نبی نہیں تو انو تے رب نے کل کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجے یہ فرق کسی پیر یا مولوی کا بیان کیا ہوا نہیں ہے یہ فیصلہ قرآن کا ہے اگر مجھے پڑھنے کا موقع دے تو میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں سنیے قرآن اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اللہ فرماتا ہے نوح علیہ السلام ایک قوم دی طرف نبی بنا کے بھیجیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اسی ہود علیہ السلام نو قوم عاد دی طرف نبی بنا کے بھیجیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اسی صالح علیہ السلام نو قوم ثمود دی طرف نبی بنا کے بھیجیا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اسی شعیب علیہ السلام نو شہر مدین دی طرف نبی بنا کے بھیجیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ نو بنی اسرائیل دی طرف نبی بنا کر بھیجا لیکن جو میرے نبی کا ذکر آیا اب فیصلہ قرآن کا سنیے اللہ نے فرمایا محبوب قوم دا نبی نہیں وسطی دا نبی نہیں شہر یا وقت دا نبی نہیں بلکہ فرمایا محبوب صفا دی پہاڑی پہلا دے آمنہ دلال کھڑے ہوئے اللہ فرمایا محبوب اعلان عید کرو کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا یہ فرق قرآن نے بیان کیا انی رسول اللہ علیکم جمیعا اللہ یہ دشنا چاہتا ہے پتہ نہیں مجمع نو سمجھ آوے یا نہیں میں بہت سادہ لفظ بول کے سمجھا دے ماں رب آخرا چاہتا ہے محبوب دس انہوں جیندہ جیندہ میں رب ایک کملی والا ہوتا نبی بھی جس کا میں رب ہوں محبوب آپ اس کے نبی تو ہر نبی قوم دا نبی وسطی دا نبی شہر دا نبی وقت دا نبی سادہ نبی کل کائنات دا نبی یہ پہلا فرق ہے جڑا قرآن نے بیان کیا اگر میں انہوں آکھوں تو دو فرق سناؤں گننے تو سائل میں فرق گن دا راستہ تو سی گنی رکھے ہیں میں بتا دیتا ہوں آپ گنتے رہی دوسرا فرق قرآن سے سنیے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا اللہ نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک جس نبی نو زمین تے بھیجیا ہر نبی دا وظیفہ ہے نہیں سن دے بیٹھے بنا ہر نبی دا وظیفہ ہے ہر نبی کی سوچ ہے ہر نبی کا جملہ ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ایک ہی جملہ تکرار میں آ رہا ہے اے میری قوم اے میری قوم اے میری قوم اے میری قوم یا قومی یا قومی یا قومی یہاں حفاظ کا جمع غفیر ہے انہیں وہ آیت یاد ہوگی جو میں نے تلاوت کی ہے میں میں اضافہ کر کے مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ ایک ہی لفظ تکرار ہو رہا ہے آدم نے کہا یا قومی موسیٰ نے کہا یا قومی عیسیٰ نے کہا یا قومی تو ہر نبی دا وظیفہ ہے اے میری قوم اے میری قوم اے میری قوم پر جب ساڑھے نبی دی باری آئی صفا دی پہاڑی پہلا دے میرے نبی کھڑے ہوئے اللہ فرمایا محبوب اعلان انج نہیں کرنا جی میں اگلے کریں دے رہے انج نہیں آکھنا اے میری قوم انج نہیں آکھنا یا اہل مکہ یا اہل مدینہ یا اہل عرب فرمایا محبوب انج نہیں آکھنا بلکہ محبوب تسی اعلان انج کرنے کہ یا ایوہ الناس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پنجتن پاک سوالہ کے نعرہ حیدری میں نے بہت سنجیدہ باتیں کرنی میں نے سنجیدہ باتیں کرنی مجھے لطیفے بھی نہیں آتے مجھے شعر بھی نہیں آتے مجھے مذاق بھی نہیں آتا میرے ہاتھ میں قرآن ہے میں تے جتنی دیر تو انہیں گل کر سکے ہم رب کعبہ دی قسم اسے قرآن دے موتی چاہی رکھنے تو اڈی جھولی اچھپائی رکھنے تسی لون آلے بڑھو بس میں دوسرا فرق بتا رہا ہوں ہر نبی نے کہا اے میری قوم اے میری قوم اے میری سن دے بیٹھے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کا وظیفہ ہے اے میری قوم اے میری قوم اے میری قوم پر میرے رسول دیواری آئی حضور نے اعلان فرمایا یا ایوہ الناس اے کائنات کے لوگوں کیونکہ جیندہ جیندہ میں ربا اللہ یہ دشنا چاہتا ہے جیندہ جیندہ میں ربا اے میرا محبوب اسے دا نبی یہ دوسرا فرق قرآن نے بیان کیا
اجازت دے تو تیسرا فرق آپ کو تقریر پتہ نہیں کر سکتا یا نہیں، لیکن فرق تا آج سارے گن چھوڑے سے فرق گن رہا ہوں، تیسرا فرق بیان کر رہا ہوں، سنیے اور لکھیے اپنے دل کی تختی پر، تیسرا فرق بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے جس نبی نے مخاطب کیتا ہے، اللہ نے نا لے کے مخاطب کیتا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس نبی نے رب مخاطب کیتا ہے، صدے ہے، اللہ نا لے کے صدے ہے، یا آدم، یا موسیٰ، یا زکریا، یا سلیمان، یا یونس، جس نبی کو بلایا نام لے کر بلایا، پر جب ساڑھے نبی کا ذکر آیا اللہ نام لے کے نہیں صدیا بلکہ کملی والے دیاں ادامہ کا ذکر کیتا، میرے نبی کی اداؤں کا ذکر کیا ہے۔ میرے نبی جو چادر تان کے ستے نا، اللہ قرآن بڑھا کیا کہ محبوب میں نے تیرے کمبل اوڑھن دی قسم، وہاں فرق اور ہے، نبیوں کو بلایا تو نام لے کر بلایا۔ اجازت دے قرآن پڑھ کے سنا مجھے، اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح یا زکریا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اللہ جس نبی کو بلا رہا ہے نام لے کر بلا رہا ہے، پر جب ساڑھے نبی دیواری آئی رب کا